إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد. حاضرین، جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے دینی تعلیم، دینی مدارس کی اہمیت جو ہر وقت، ہر حال، ہر زمانے میں مسلم سماج معاشرے میں بہت ہی اہمیت کی حامل رہی ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اقلیت میں ہو یعنی کم ہو، ان کے دین، ایمان، ان کی تہذیب، ان کی سماجی روایات اور ان کی شناخت پر حملے ہو رہے ہوں، انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہو، جہاں کہیں بھی منکرات اور گمراہی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہوں اور کوئی بھی بلا روک و ٹوک اس میں جا سکتا ہو، اور جہاں کہیں بھی ان منکرات اور گمراہی کو ویلکم کہا جاتا ہو، خوش آمدید کہا جاتا ہو، اس کا استقبال کیا جاتا ہو، وہاں ان دینی مدارس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آج کے حالات کے حساب سے ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کر جو سب سے زیادہ پازیٹیو اور ضروری کام ہے، دینی مدارس کی بنیاد، دینی مدارس کی شاخیں ڈالیں اور پھیلائیں. چند سال پہلے، چند صدیاں پہلے کی تاریخ اگر آپ پڑھ لیں، غور کر لیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا اور مسلمان اقتدار سے بے دخل ہوئے تو ہمارے اسلاف نے کیا کیا؟ ہمارے اسلاف نے یہی دینی مدارسوں کی بنیاد رکھی اور اس کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور مسلمانوں کا تعلق شریعت سے جوڑے رکھا. عیسائیت، قادیانیت، ارتداد کے فتنے سے مسلمانوں کو دور رکھا. تو ہمارے اسلاف کی ایسی محنتیں ہیں جسے ایک نابینا بھی صاف طور پر دیکھ سکتا ہے. تو ہمیں بھی اس طرف توجہ دینا چاہیے اور پازیٹیو کام کرتے ہوئے دینی مدارس کو اہمیت دینی چاہیے. میں بات زیادہ لمبی نہیں، مختصر نکات رکھوں گا دینی مدارس کی اہمیت پر کہ دینی مدارس کی تشکیل دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ 4 ہوتے ہیں. نمبر 1، مسلم عوام یعنی لوگ ہوں جو مسلمان ہو. نمبر 2، تنظیم ہو، ادارے کی انتظامیہ ہو. نمبر 3، اساتذہ ہو. اور نمبر 4، طلباء ہو. مسلم عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال، اپنی اولاد سے ان مدارس کی مدد کرے، تعاون کرے، اور یہ ہوتا ہی آیا ہے اور عوام نے ہی تعاون اور مدد کی ہے. جہاں بھی عوام نے اس چیز سے ہاتھ کھینچا ہے تو ان مدارسوں کو چلانا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو گیا. تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے ان کی مدد کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم باطل کے اہلکار بن جائیں، ان منکرات اور گمراہیوں کے ذرائع کے پھیلنے کے سبب بن جائیں. ہماری غفلت دشمنوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائے. پھر دوسرا سبب ہوتا ہے انتظامیہ، اداروں کی انتظامیہ، جو اپنی قابلیت، جو اپنی صلاحیت سے ان اداروں کو چلاتی ہے، جن پر سب سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے، جن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے
اور ان کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر بھی کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حالت گداگری کی ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ انہیں بہت سارے چیلنجزوں کا سامنا ہوتا ہے، چاہے عوام ہو، چاہے اساتذہ ہو، چاہے طلبہ ہو، وہ سب اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ایک انتظامیہ ہی ہوتی ہے جو سب کے بارے میں سوچتی ہے۔ کوئی بھی متظم، کوئی جماعت کا جو ناظم بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، اس کی نیت سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کا ذمہ داری اٹھائے۔ تو اس کی ذمہ داری کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنبیہ کی امت کو کہ اگر کوئی حبشی، کوئی ناک کٹا، کوئی نکٹا بھی اگر تمہارا امیر، تمہارا ذمہ دار، تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنا، اور اگر تمہارا امیر، تمہارا ذمہ دار تمہارا مال چھینے، تمہیں مارے، تب بھی تم کیا کرنا؟ اس کی اطاعت کرنا۔ تو یہ دوسرا عنصر جو اس مدارس کا دل اور دماغ ہوتا ہے۔ پہلا عنصر عوام جو ان مدارس کی روح ہوتی ہے، تیسرا عنصر اساتذہ جو ان مدارس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو اپنے علم، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنے اخلاق سے طلبہ کو تعلیم دیتی ہے، معاشرے میں دینی تعلیمات عام کرتی ہے۔ ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد چوتھا عنصر ہوتا ہے طلبہ۔ ان کی حیثیت امید کی حیثیت ہوتی ہے۔ عوام کی محنت کی گاڑی کمائی اور ذمہ داروں کی قابلیت، صلاحیت اور اساتذہ کی دینی تعلیمات کی شفقت، محبت کو لے کر یہ اپنے مستقبل، اپنی عوام، اپنے سماج کے مستقبل کو تابناک بناتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ چار لوگ محترم حاضرین جب ملتے ہیں، یہ چار عناصر جب ملتے ہیں، تبھی جا کے ان دینی مدارس دعویٰ سینٹر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اور یہ اچھے سے چل سکتے ہیں۔ ہاں، ان میں جو مسائل درپیش آتے ہیں، ان کو چلانے میں جو دشواریاں آتی ہیں، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن سر دست میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات پوری کروں گا، اور وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے وعدہ، وہ ہے عہد۔ عہد کی اہمیت، وعدے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وعدے کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ تم اپنے وعدے پورے کرو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سوال کرے گا۔ جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنے عہد پورے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تعریف کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، ان کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ وعدے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بتائی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے کیا خصوصیت بتائی؟ کہ اسماعیل اپنے وعدے میں سچے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ یہاں پر وعدہ خلافی کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کفر کی ایک قسم میں سے ایک قسم نفاق ہے، اور وہ کائے سے پیدا ہوتا ہے؟ وعدہ خلافی سے۔ تو وعدے کا بہت عہد و پیمان رکھنا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین وعدہ خلافی کرنے والوں کے پچھواڑے میں ایک جھنڈا نصب کرے گا۔ یہ بڑی ذلت کا عذاب ہے کہ وہ روز محشر میں اس حال میں گھومتا رہے گا کہ اس کے پیچھے شرمگاہ میں ایک جھنڈا نصب ہوگا وعدہ خلافی کا، اور تمام لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وعدے کی کیا اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن عمر سکی، یہ وہ عبداللہ ابن عمر ہے کہ نہیں جو صحابی ہیں، لیکن جو احیاء الکتاب میں میں نے واقعہ پڑھا ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے نام کے آگے سکی لکھا ہوا تھا۔ کیا اہمیت ہے وعدے کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ قریش میں سے ایک لڑکے کا رشتہ میری لڑکی کے لیے آیا، ابھی ان کی موت کا آخری وقت چل رہا ہے، وہ سکرات میں ہیں، اپنے احباب، اپنے اہل و عیال کو جمع کیے اور فرمایا کہ ایک قریش کے لڑکے نے میری بیٹی کے تعلق سے رشتہ بھیجا تھا، مجھے یاد نہیں، میں نے جہاں تک یاد آ رہا ہے اس سے کچھ ایسی بات کہی تھی جو وعدے جیسی تھی، وعدہ نہیں تھی، کنفرم نہیں ہے، وعدے جیسی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ وعدے جیسی تھی۔
تو میں اللہ رب العالمین سے اس حال میں ہرگز ملنا نہیں چاہتا کہ میں وعدہ خلافی کرنے والا ہوں. اس لیے تم لوگ سب گواہ رہو, مرنے سے پہلے میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ, میں نے اس کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا. وعدے کی اہمیت ہے. ایک صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایمان لانے سے پہلے, یعنی بعثت نبی سے پہلے ہم ایمان نہیں لائے تھے, نبی ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے, ایک راستے میں ملے, وہ صحابی نے اللہ کے نبی سے ایک وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں, رکیے یہیں, اور وہ چلے گئے. اب وہ بھول گئے. ایک دن نکل گیا, 2 دن نکل گیا, تیسرے دن جب ان کو یاد آیا, وہ چیز لے کر جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے تھے ان کے انتظار میں, کیونکہ اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ کر لیا تھا. وعدے کی یہ اہمیت ہے. اور اللہ کے نبی نے ان سے زیادہ کچھ نہیں کہا, بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. وعدے کی اہمیت پر ہمارے سامنے جنگ جمل, جنگ صفین, یہ کربلا کے واقعات ہیں. یہ وعدے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جنہوں نے بنو امیہ سے اطاعت کا وعدہ کر لیا اور جنہوں نے اہل بیت سے اطاعت کا وعدہ کر لیا, انہوں نے ایک دوسرے کے تعلق سے تلواریں نکال لی, لیکن وعدہ خلافی نہیں کی. مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے, خود دوسرے کو مار دیا, خود شہید ہو گئے, لیکن کسی سے نہ بنو امیہ والوں نے بنو امیہ سے وعدہ خلافی کی, نہ اہل بیت والوں نے اہل بیت سے وعدہ خلافی کی. یہ وعدے کی دلیل میں بہت بڑی دلیل ہے. یہ بنو امیہ سے جنگ صفین, جنگ جمل, کربلا کے واقعات ان مثالوں کے لیے ہیں, نہ کہ کسی بدبختی کی دلیل کے لیے. تو وعدے کی حاضرین یہ اہمیت ہے اور عہد کی یہ اہمیت ہے. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم جن مدارس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ان میں ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں ہمیں اساتذہ کی ضرورت پڑے گی, ان میں ہمیں طلباء کی ضرورت پڑے گی, ان میں ہمیں انتظامیہ کی ضرورت پڑے گی, اور ان اساتذہ کے اخراجات, ان طلباء کے اخراجات کو اٹھانا ہے. تو اسی مقصد کے لیے آج یہ میٹنگ رکھی گئی ہے کہ ہمارا ایک پلان ہے کہ سنابل مدرسے کا عالم کورس ہم یہاں شروع کیے رہے ہیں, اور اس کورس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک اساتذہ 2, 3, 4, 5 تک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ابھی فی الحال تو 1, 2, 3 سے ہی ہمارا کام چل جائے گا, کیونکہ بنیادی تعلیمات ہے اور اپنی پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس ہی ہے, لیکن عالمیت فراغت میں ہم کو زیادہ لگے گا. لیکن فی الحال ہمارے پاس جو مشن ہے, جو مقصد ہے, وہ 1, 2 اساتذہ سے پورا ہو جائے گا, کیونکہ حافظ جی ہمارے پاس ہے, یعنی 3 ہو جائیں گے. تو اب ان 3 اساتذہ کو لانا, ان کی سیلری, ان کے کھانے پینے کا انتظام, پھر اب طلباء کی بھی ایڈمیشن کی الحمدللہ صرف اعلان کے ساتھ ساتھ باہر سے ایڈمیشن آنا شروع ہو گئے, مقامی لوگوں کے نہیں. مقامی لوگ بچے ہوں گے تو اخراجات کچھ نہیں ہے, وہ آئیں گے, پڑھیں گے, چلے جائیں گے, کھانا وانا گھر پہ کھائیں گے, سوئیں گے گھر پہ. لیکن باہر سے جو طلباء آئیں گے ان کے لیے تو ہمیں پورا اکموڈیشن کا انتظام کرنا پڑے گا, تینوں ٹائم ان کے کھانے کا انتظام, ان کے رہنے کا انتظام, اور بھی دوسرے اخراجات. تو یہ اخراجات ہمارے سر پر ہیں. تو آج کی میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ ہم لوگ اس مدرسے میں کیسے تعاون کر سکتے ہیں, کیسے اپنی طرف سے مدد کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے اور عہد کرنا ہے, وعدہ کرنا ہے. وعدہ بھی ایسا کریں, وعدہ کرتے ٹائم ہوتا کیا ہے, اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جوش میں آ کے, محبت میں, خشوع و خضوع کے ساتھ, جذبات کے ساتھ بڑے بڑے وعدے بھی کر لیتے. یہ ہوتا ہے, ہر انسان سے ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں. جیسے ایک آدمی کی اگر طاقت ہے کہ وہ 500 روپے مہینہ دے سکتا ہے, آرام سے دے سکتا ہے, لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی حالات ایسے بھی آ جائیں گے اس کی جیب میں 400 ہی رہیں گے, تو وہ آدمی 500 کا وعدہ نہ کرتے ہوئے اپنا نام کتنے میں لکھائے, صرف 100 روپے میں, تاکہ 100 روپے وہ مہینے میں خشوع خضوع کے ساتھ, دل کی رضا کے ساتھ, ہر مہینہ پابندی سے ہمیشگی کرتے ہوئے دے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشگی والا عمل پسند تھا. جب آپ ہمیشگی میں 100 روپے دیں گے اور آپ کے پاس 500 کی اطاعت ہے تو آپ اس سے بڑھا کر دے سکتے ہیں, 200 دے دیے, کبھی 300 دے دیے. اگر حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو کم سے کم 100 تو جو اپنا وعدہ تھا وہ پورا ہو ہی گیا. کسی قیمت پہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی. تو میں آپ کے لیے 5 سے 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں. آپ حضرات سوچیں, جب تک چائے کا وقفہ بھی ہو جائے گا, چائے بھی پی لیں. کون حضرات کیا کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اساتذہ جو آئیں گے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے, طلباء جو آئیں گے ان کے رہنے کا انتظام ہے. اپنی طرف سے آپ نام لکھا سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, ایسے کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں ہے. تو 5 سے 10 منٹ کا آپ کے پاس وقفہ ہے, جب تک چائے بھی پی لیجئے اور کوئی نیک مشورہ ہو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دینی مدارس کو قائم رکھنے پھیلانے میں ہماری ہر طرح سے مدد فرمائے، جانی مالی ہر طرح کی صلاحیتوں سے، قوت طاقت سے، وقت سے، ہر چیز سے ہماری مدد فرمائے، اور ہم اخلاص کے ساتھ ریا سے بچتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے تاکہ ہماری دین دنیا آخرت سب میں ہمیں کامیابی مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ چائے کا وقفہ ہے، بیٹھیے، ابھی چائے آ رہی ہے۔